بنی اسرائیل میں موجود ایک ایسے نبی جنہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا اور انہیں شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ یہ نبی دانیال کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام 457 قبل مسیح بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ دانیال کے لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض محققین لکھتے ہیں کہ آپ یہودا کی نسل میں سے تھے، جو کہ بنی اسرائیل کا نہایت احترام والا خاندان تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا آج رات پیدا ہونے والا ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور دو شیروں کی تصویر بنوائی، جس میں یہ دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو قوم بنی اسرائیل نہایت زوال کا شکار تھی۔ اس قوم میں ہر طرح کی فحاشی، زناکاری، شراب خوری اور ہر قسم کا گناہ پایا جاتا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی قوم فحاشی میں مبتلا ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی تو تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں بابل کے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بخت نصر نے 70,000 کے قریب لوگوں کا قتل عام کیا اور اتنے ہی لوگ اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ماننا تھا کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہے جو کہ آنا ہی تھا۔ بادشاہ نے ان قیدیوں کو یہاں کے بڑے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا۔ چنانچہ ایک رات بادشاہ بخت نصر نے ایک ہیبت ناک خواب دیکھا، مگر صبح اٹھا تو وہ خواب بھول گیا تھا۔ اس نے جادوگروں اور نجومیوں کو اکٹھا کرنے کا کہا۔ جب سب نجومی آ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے میرا خواب بھول گیا ہے، لیکن خواب بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ تم لوگ میرے خواب کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بھی مجھے بتاؤ۔ نجومیوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، اگر آپ ہمیں خواب بتا دیں تو ہم آپ کو اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، اگر تم مجھے خواب اور اس کی تعبیر بتا دو تو صحیح، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ قید خانے میں آپ نے داروغہ سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پا لوگے۔ سپاہی نے کہا شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار وہ سپاہی بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرے پاس ایک قیدی ہے جس کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس قیدی کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا مجھے میرے رب نے اس شرط پر تعبیر کا علم دیا ہے کہ میں کسی کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، اس طرح تو بھی مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔
بادشاہ نے کہا میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر کا بھی پتہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا، نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ اس بت پر آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر گرا جس نے اس سارے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ بت کے تمام اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس سے ساری زمین بھر گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس بت کا جو سونے کا سر تھا وہ تو ہی تھا۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو کہ تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو کہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پتھر آئے گا جو کہ ان تمام سلطنتوں کو توڑ دے گا اور ایک حکومت قائم ہوگی جو کہ کسی کے ہاتھ میں نہ جائے گی۔ یہ پتھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہ تمام لوہے، چاندی اور تانبے کی بنی ہوئی اقوام کو آپس میں ملا دیں گے۔ ان میں اونچ نیچ ختم کر کے ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیں گے۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر سے فرمایا کہ جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دوسرے یعنی کہ فارس، یونانی اور رومی تم پر غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ آپ کی ذہانت دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو 3 پیشکش کی۔ پہلے یہ کہ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر یعنی کہ بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ دوسرا یہ کہ میں تمہارے لیے امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ تیسرا یہ کہ تم میرے ساتھ رہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس کی دوسری بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں، تیسری بات فی الوقت آسان ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے اہل علم درباریوں اور مشیروں سے کہا یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی، ان کا احترام کرو اور ان سے اچھی باتیں سیکھو۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے پاس محل میں رہتے ہوئے بھی کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر ہی گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سادہ غذاؤں میں اتنی برکت رکھی تھی کہ آپ بابل کے لوگوں سے زیادہ طاقتور نظر آتے تھے۔ اسی طرح جب بھی بخت نصر بادشاہ کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور روزانہ 3 بار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے۔ 410 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب آنے لگے۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے مشورہ لیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تیری بادشاہی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب تو خدا کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے نصیحت کی کہ غریب اور محتاج لوگوں پر اپنے مال کے دروازے کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر۔ لہٰذا اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو خوب اناج دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص بھی غریب نہ رہا۔ اس طرح بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہونے لگے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک لائے گئے۔ دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو مصر تباہ ہو جاتا، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔
ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بخت نصر بادشاہ کی موت ہو گئی، اس کی جگہ اس کا بیٹا بالشاہ زار بادشاہ بن گیا۔ یہ بہت ہی عیاش اور نالائق بادشاہ تھا۔ وہ وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دانیال نہ ہی تو آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے رب کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو بے بس پایا تو آپ نے یہ دعا کی، اے خداوند میں بے بس ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس طرح شیروں نے آپ کے سامنے سر کو جھکا دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر سہم گئے۔ 5 دن تک حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے پنجرے میں رہے۔ جب 5 دن کے بعد اس پنجرے کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ جان گئے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ شخصیت ہیں۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب تھا۔ جس طرح مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ ان کو قحط سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا انجام یہ ہوا کہ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بابل کی اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کیا اور انہیں اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ بت میں جو سونے کا سر تھا وہ بابل کی حکومت تھی جو کہ ختم ہوئی۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی کہ فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی کہ یونان کی سلطنت تھی اور لوہے کی ٹانگیں یعنی کہ چوتھی سلطنت سلطنت روما یعنی کہ رومن امپائر تھی۔ اس کے بعد اس بت کے اوپر جو ایک پتھر آ کر گرا جس نے ان سب کو آپس میں ملا دیا وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے امت محمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اور اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ مختلف ادوار کے بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام سے متاثر رہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی نعش مبارک کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین مسلمانوں نے کی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔